جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ پرانی جمعیت اہل حدیث نے وضاحت کر دیا کہ نئی جماعت اہل حدیث خود ساختہ اور باغی جماعت ہے۔ یہ الفاظ ادا کیے جمعیت اہل حدیث کے ناظم مولانا شفیق عالم جامعی۔ دراصل ایک مسجد تعمیر کرنے کے لیے ایک توسیع جماعت سے لیا گیا۔ اہل حدیث کے نام پر ایگریمنٹ ہوا تھا۔ بعد میں جمعیت اہل حدیث نے ان ذمہ داروں سے حساب و کتاب طلب کیا اور برابر حساب نہیں دیا گیا اور علیحدہ سوسائٹی قائم کرتے ہوئے مسجد کی زمین سوسائٹی پر کر دی گئی۔ یہ مسئلہ کورٹ میں بھی گیا اور کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جوں کا تو موقف برقرار رکھا جائے۔ کچھ باغی اور عہدہ حاصل کرنے والوں نے اس خود ساختہ جمعیت اہل حدیث قائم کر لی۔ نئی جماعت کے امیر جو کہ حبیب عبدالقادر پر بھی کئی ایک الزامات مولانا شفیق عالم نے لگائے اور صوبائی کے امیر قاضی فصیح الدین حیدرآبادی پر تو جھوٹ میں سب سے ماہر ہونے کا الزام لگایا گیا۔ INDtoday.com کے نمائندے کو بھی کسی نے بھی اطمینان بخش جوابات نہیں دیے، لیکن عوام کے ذہنوں میں بھی کئی ایک سوالات گھوم رہے ہیں۔ آخر کون سی جماعت جمعیت اہل حدیث ہے؟ شہری جمعیت اہل حدیث کے ناظم مولانا شفیق عالم جامعی نے بتائی۔ ناظرین آئیے دیکھتے ہوئے سنتے ہیں۔ میرا نام شفیق عالم خان جامعی ہے۔ میں جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد کا ناظم ہوں۔ جیسا کہ آج ہمارا وضاحتی بیان بھی منصف اعتماد پیپر میں آیا ہے، یہ دراصل شہر میں کچھ لوگ جو جمعیت اہل حدیث سے توسیع حاصل کیے مسجد کے سلسلے میں اور کافی پیسہ بھی جمع کیے، اور جب جمعیت ان سے حساب و کتاب پوچھی تو یہ لوگ حساب و کتاب دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ جمعیت کو حساب و کتاب دینے کے بجائے علیحدہ انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی اور مسجد کو سوسائٹی کے نام پر رجسٹرڈ کروا لیا، جبکہ جمعیت اہل حدیث کے نام پر ایگریمنٹ ہوا تھا۔ ایگریمنٹ جمعیت اہل حدیث سے ہوا تھا، ایک الگ سوسائٹی بنائی اور اہل حدیث فاؤنڈیشن کے نام سے ایک سوسائٹی بنائی اور اسی پر جو مسجد کو رجسٹرڈ کر لیا۔ اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی، کافی کوشش کی گئی، بات چیت ہوئی، صلح صفائی کی کوشش کی گئی، کئی مرتبہ ان کو بلایا گیا، کئی ایک میٹنگیں اس سلسلے میں ہوئی، لیکن یہ لوگ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ کورٹ میں سب سے پہلے داخل ہونے والے یہ لوگ ہیں۔ انہوں نے وہاں پر کورٹ میں انجیکشن آرڈر کے لیے جب اپلائی کیا تو اس میں بہت سارے الزامات جمعیت کے اہم ترین ذمہ داروں کے نام پر انہوں نے الزامات لگایا۔ صوبائی جمعیت کے اوپر بھی الزامات لگائے، شہری جمعیت کے اوپر بھی الزامات لگائے، اور اس کے ذریعے سے وہ انجیکشن آرڈر حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن کورٹ سے اسٹیٹس کو آرڈر مل گیا جو کا تو موقف برقرار رکھیں۔ اس طریقے سے یہ لوگ اس مسجد کے کام کو اپنے ہاتھوں سے رکوا لیا اور الزام جمعیت اہل حدیث پر دیا، اور سارے ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ کورٹ کو سب سے پہلے جانے والے ہم لوگ تھے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہر مقام پر، ہر جگہ پر نئے نئے انداز سے یہ لوگ جھوٹ کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ جتنے مقامات پر یہ لوگ گفتگو کیے اتنے مقامات پر نئے انداز سے غلط گفتگو کی گئی، اور یہاں تک یہ الزام لگایا کہ صوبائی اور شہری جمعیت کے ذمہ دار ان کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، مارنے کے لیے گئے تھے۔ یہ بھی ایک سراسر جھوٹا الزام ہے۔ اس کے باوجود تکلیف ان کو اس بات کی ہے کہ اتنے سارے الزامات یہ لگائے اور ہمارے طرف سے کوئی جواب ان کو نہیں دیا گیا۔ کورٹ میں کیس ڈالے، ہم کورٹ کے کیس کا ہم لوگ دفاع کر رہے ہیں۔ اب حال ہی میں جب نتیجہ ان کے حق میں آتا نظر نہیں آیا تو جتنے شہر کے اندر باغی تھے یہ سارے باغی اکٹھا ہو گئے۔ جیسے اب وہ جو جمعیت اہل حدیث بنی جس کے صدر حبیب عبدالقادر صاحب بنے، حبیب قلی صاحب، یہ جمعیت اہل حدیث سے کبھی ان کا تعلق نہیں رہا۔ صرف جمعہ کی نماز یا کوئی ایک آدھ نماز آ کر مسجد میں پڑھنے سے اہل حدیث نہیں ہوتا۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ یہ ٹریولز کے اندر جماعت کا نام لیتے، کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں، اور اہل حدیث افراد کو حج اور عمرے کو لے جاتے، لیکن آج تک کسی اہل حدیث عالم کو بلا کر پروگرام نہیں کروایا۔ جماعت اہل حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تک کہ انہوں جماعت اہل حدیث کا فارم تک نہیں بھرے۔ اب یہ اچانک اس سوسائٹی کے یا جمعیت اہل حدیث جو خود ساختہ ہے اس کے صدر بن بیٹھے۔ خیر، اس کے علاوہ فصیح الدین حیدرآبادی،
یہ چند دن پہلے یا چند ماہ پہلے اس آفس میں بیٹھ کر کہا کہ میں عہدوں کے واسطے کام کرنے والا نہیں ہوں، اللہ مجھے عہدوں سے بچائے، میں عہدہ حاصل کرنے والا نہیں ہوں. اور یہ داعی ہے، مبلغ ہے، لیکن جھوٹ میں سب سے زیادہ ماہر ہے. اور یہ شخص اب اس کا صوبائی جمعیت کا یہ صدر بن بیٹھا. شکیل احمد صاحب چند ماہ پہلے ان کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، ایک لیٹر ہم کو دیے اور کہا کہ میں اب تک جمعیت سے دور تھا، کچھ غلط فہمیاں ہم سے ہو گئی تھیں، میں معذرت چاہتا ہوں، جمعیت اہل حدیث میں شامل ہونا چاہتا ہوں. وہ جمعیت اہل حدیث کے اندر شامل ہو گئے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ ان کو کوئی عہدہ دیا جائے. عہدہ یہاں پر نہیں ملنے کی وجہ سے وہ یہاں سے چلے گئے اور پھر وہ اس جمعیت کے سیکریٹری بن بیٹھے. اور دوسری بات یہ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ سرمایہ کار بہت زیادہ لوگ ہیں یہاں پر، اگر ایسا ہوتا تو ہمارے پاس کلیکشن جو ہوتا ہے، ہمارے پاس ریکارڈ بالکل واضح ہے. یہ کہنا کہ بے حساب پیسہ آ رہا، مختلف مقامات سے آ رہا اور اس کا اکاؤنٹ صحیح نہیں ہے، ان سارے لوگوں میں سے حلفیہ بیان ہم دے سکتے کہ ان سارے لوگوں میں سے جو الزامات لگا رہے ہیں، ان میں سے ایک بھی جمعیت کے دفتر کو نہیں آیا اور جمعیت کا حساب و کتاب نہیں دیکھا. صرف زبانی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہا لا تخف ما لیس لک بہ علم، تم ان چیزوں کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. بغیر کسی علم کے سنا سنی باتوں پر یہ افواہیں اڑائی جا رہی ہیں. ہمارے پاس جو کلیکشن آتا یہ مساجد سے ہر مہینے میں دوسرا جمعہ اعلان کیا جاتا اور مساجد سے جو چندہ اصول ہو کر آتا اسی میں ہماری یہ جمعیت چلنے والی ہے. جب بھی ہمارے پاس کوئی اہم کام پیش آتا ہم کچھ اہل خیر حضرات سے اور مساجد والوں سے، ہمارے حلقے والوں سے درخواست کرتے اور اسی کے ذریعے سے ہم جو کچھ بھی تعاون حاصل ہوتا ہم تعاون حاصل کر لیتے. اس کے علاوہ جمعیت اہل حدیث کے لیے کوئی اور ذرائع آمدنی نہیں ہے. اور یہ بات بالکل واضح طور پر میں کہہ رہا ہوں، کوئی ہمارے لیے ذرائع آمدنی نہیں ہے. جماعت کے احباب ہیں جن کے دل میں جماعت کی تڑپ ہے، درد ہے، ہمدردی ہے، یہ لوگ اپنے طور پر تعاون کرتے، انہی سے ہمارے اخراجات چلنے والے ہیں. ہاں، اور یہ بات کہنا کہ جمعیت اہل حدیث رجسٹرڈ نہیں ہے اس لیے ہم نے رجسٹرڈ کروا لیا ہے. دیکھیے ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اس کے ماتحت صوبائی جمعیت اہل حدیث، اس کے ماتحت شہری جمعیت اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے ماتحت بہت سارے حلقے ہیں. آپ دیکھیے 74 حلقے ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارا الحمدللہ کنٹرول 74 حلقوں پر ہے شہر کے اندر، اور ہمارے پاس 100 سے زائد مساجد، 120 سے زائد مساجد پر ہمارا کنٹرول ہے. اور الحمدللہ یہ سارے حلقے جمعیت اہل حدیث کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ساری مساجد جمعیت اہل حدیث کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور سارے علماء اکرام جمعیت اہل حدیث کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. خود ساختہ جمعیت میں ہمارا کوئی عالم، کوئی حلقہ، کوئی مسجد اس میں شامل نہیں ہوئی، اور سب کے سب اس کے دفاع کے لیے بالکل تیار ہیں. اور ایسے جھوٹے الزامات لگانا اور اپنے آپ کو باوقار ثابت کرنا یہ ان کی انانیت ہے، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مشہور کرنا. اور جو جمعیت چل رہی ہے ایک عرصے دراز سے، اس جمعیت کا تعلق آزادی سے پہلے سے ہے. افراد تو بہت تھے لیکن جو تنظیم بنی ہے اس کی بہت پرانی تاریخ ہے. اور ان میں سے ایک دو کے علاوہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ پورے جماعت اہل حدیث کے منشور سے، منصوبے سے اور اس کے لاہے عمل سے تک واقف نہیں ہیں. یہ پورے نئے نئے لوگ اکٹھا ہو گئے اور یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرنے لگے. ہم اس پیغام کے ذریعے سے ہماری جماعت کے سارے احباب کو، سارے حلقے والوں کو، ساری مساجد کو، ہمارے علماء کو یہی بات کہیں گے کہ اس نئی جمعیت کے تحت جو کام ہو رہا ہے آپ اس سے بالکل علیحدہ رہیے.